اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی. سبحان اللہ. جمعہ کے دن درود پڑھنا کس قدر برکتوں، کس قدر رحمتوں کا موجب ہے. اور یہ آج کی جو رات بھی ہے، شب جمعہ اور جمعہ کا دن اسپیشلی یہ جو وقت ہے، یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے. حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے تو آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کی اسپیشل ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں. شب جمعہ اور روز جمعہ پڑھے جانے والے درود اور ان درود پڑھنے والوں کے نام جو ہیں وہ ان چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ خاص وقت ہے. تو ویسے تو سارا ہفتہ ہی درود پڑھنا چاہیے، مگر جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن خاص اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک اگر میرے کسی اسلامی بھائی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو وہ کر لے کہ مسجد میں یاد رہے کھانا پینا سونا شرعاً سحری یا افطاری کرنا یہ سب منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو ضمناً ضرورتاً یہ کام جائز ہو جاتے ہیں. آئیے مل کر اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں. نویت سنت الاعتکاف. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی اپنے بیان سے پہلے شامل کرتے ہیں. پہلی نیت کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو ہو کر بیٹھوں گا. تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو التحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح دو زانو بیٹھ جائیں. ایک اور نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. تو یہ اچھی نیتیں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ بیان کی برکتیں بھی ملیں گی. موبائل فون بھی سائلنٹ کر دیں، اپنے جیب میں رکھ لیں تاکہ توجہ آپ کی جو ہے وہ بیان کی طرف رہے. آج کا موضوع بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہر کسی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. ہم میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب کی اس موضوع پر تربیت بہت ضروری ہے. آج ایک ایسے تعلق کے بارے میں بات کریں گے جس کے حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ قرآن مجید نے بیان کیے. قرآن نے بھی بیان کیے، نبی پاک نے بھی بیان کیے. نارملی رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق یہ تو ہم سنتے ہیں، مگر آج ایک ایسا تعلق ہے جس کے حقوق قرآن و حدیث میں بیان ہوئے. وہ کون سا تعلق ہے؟
انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیتے ہیں، پر خوبصورت ایمان افروز ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ملحان طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حاتم طائی کی زوجہ نے اس کی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، حاتم طائی بڑا سخی اور جن کی سخاوت کے چرچے آج بھی ہیں، کتابوں میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت تھی، اتنا سخی شخص تھا۔ تو ان کی زوجہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا، پورے ملک میں قحط تھا، زمین پر بالکل سبزہ نہ اگا، آسمان سے پورا سال بارش نہ ہوئی، اونٹ جو ہے وہ سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے رہتے مگر انہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ ملتا، ہر زیرو گویا اناج کو اور پانی کو ترس رہا تھا، بے تاب تھا۔ ایسی حالت میں ایک رات سردی نے زبردست زور دکھایا ہوا تھا، بڑی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ حاتم طائی کی زوجہ کہتی ہمارے گھر میں بھی کھانے کو ایک لقمہ نہ تھا، ہم بھی بھوکے، ہمارے بچے عبداللہ، عدی اور ایک بیٹی صفانہ سب بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ بالآخر رات کافی دیر کے بعد تھک ہار کر دونوں بچے سو گئے، ہم نے انہیں ایک چٹائی پر لٹا دیا، پھر تیسرے کو بہلانے لگے، بالآخر وہ بھی سو گیا، بھوکے بچے سلا دیے۔ کہتے حاتم طائی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آ رہی، ادھر ادھر ٹہلنے لگا، اچانک ہمارے گھر کے باہر سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ حاتم طائی نے بلند آواز سے کہا کون ہے، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ ان کی زوجہ کہتی میں باہر گئی تو حالات کا جائزہ لے کر واپس آئی اور عرض کی کہ حضور ہماری پڑوسن آئی ہے اور کڑے وقت میں آپ کے علاوہ اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا ہے جس کے پاس جا کر پناہ لیتی، اپنے بھوکے بچوں کو بھی آپ کے پاس لے آئی ہے، وہ بھوک سے اس طرح بلبلا رہے ہیں جیسے جانور بھوک سے بلبلاتا ہے، اتنی بھوک ہے ان کے بچوں کو۔ اب حاتم طائی نے یہ سن کر کہا کہ جلدی سے اس کو میرے پاس، اس کو اور اس کے بچوں کو لاؤ۔ بیوی کہتی ہے، زوجہ کہتی ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے بھوکے سوئے ہیں، اب ہم کیسے پڑوس کے بچوں کو کھانا کھلائیں گے اور ان کو آپ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا تم خاموش رہو، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، تمہارا بھی اور ان کا بھی پیٹ وہی بھر دے گا، جاؤ ان دکھیاری ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ لے آؤ۔ وہ ماں اس طرح اندر آتی ہے کہ 2 بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، 4 بچے اس کے گرد لپٹے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ حاتم طائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا، ایک ہی جانور گھر میں تھا، اس جانور کو ذبح کیا، اس بکری کو ذبح کیا، اس کو پکانا شروع کیا، آگ لگائی اور اب اس عورت کو بٹھایا، اس کے بچوں کو بٹھایا اور کہا یہ گوشت تم کھانا شروع کرو۔ وہ عورت شرمندہ شرمندہ تھوڑا تھوڑا گوشت کھانے لگی۔ حاتم طائی ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تم بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والی ہماری مہمان ہو اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو، ایسے نہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ سارے بچوں کو ان کو کھانا کھلایا، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلایا، مگر راویہ کہتی ہیں کہ حاتم طائی خود بھوکے رہے، ایک نوالا بھی خود نہ کھایا، سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں جہاں حاتم طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمیں سخاوت کا پتہ چلتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ پڑوس جو ہے نا، اس کے پھر حق اور بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے، مگر پڑوسی کا حکم جو ہے، اس کے حقوق قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ دوست محلے میں اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، بعض اوقات محلے کے باہر والے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، مگر اپنے آس پڑوس کے رہنے والے ہم سے ناراض ہوتے ہیں یا ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارا ان کے یہاں آنا جانا نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اقوال و کردار سے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک بجا لانے کی وہ عظیم مثالیں قائم کی ہیں کہ جس کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
کچھ واقعات آپ سنیں گے کہ بزرگان دین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے، ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، اور قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ مگر ایک بات کرتا چلوں جو ایمان کو مزید تازہ کرتی۔ حاتم طائی جو تھے نا، ان کی سخاوت کے آج بھی چرچے ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش برسائے۔ اب حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ 8 اس کے دروازے تھے گھر کے، کوئی ایک ہی سائل، ایک ہی مانگنے والا پہلے دروازے پر آتا، وہ اس کو دیتے، وہی سائل دوسرے پر آ جاتا، حالانکہ پہلے دیا تھا پھر دیتے، تیسرے پر آتا پھر دیتے، ایک ہی مانگنے والا اس کے 8 دروازے پر آتا، وہ 8 دروازوں سے دیتے، خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ اب یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا۔ مگر عاشقوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، نبی پاک کے غلام کہتے ہیں حاتم طائی کی سخاوت کے بے شک بڑے چرچے ہیں، 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے آنے والے کو نوازتا ہے۔ کہا لیکن ایک بات تو ہے نا کہ پہلے دروازے پر جو آیا اس کی پیاس نہیں بجھی، جبھی تو دوسرے دروازے پر پھر آیا، ابھی ضرورت پوری نہ ہوئی جبھی تو تیسرے دروازے پر آیا۔ اور عشاق کہتے ہیں ایک در ایسا ہے جہاں ایک ہی بار مانگو اتنا دیتے ہیں کہ جھولی تنگ پڑ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پوری بات کو ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا وہ ہیں مانگو قطرہ دریا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ آقا جی بھر کے جھولی بھر کے عطا فرماتے ہیں اور منع نہیں فرماتے، جو مانگو عطا فرماتے ہیں، اللہ غنی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ ارے آج فقیر کو غریب کو جانا پڑتا ہے کسی امیر کے پاس، میرے آقا کا فیض وہ ہے اللہ غنی، کنواں دریا کے پاس جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے شہ تسنیم کے مالک، اے حوض کوثر کے مالک، آپ کے فیض کا عالم یہ ہے کہ آپ خود پیاسوں کو تلاش کرتے ہیں اور پیاسوں کو ڈھونڈ کر انہیں سیراب فرما دیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے نبی پاک کی سخاوت کی۔ بہرحال پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رجاعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا یہ مرتبہ سوچئے گا، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو تمام دن محنت مزدوری کرتا، رات گئے گھر میں آتا، مچھلی کھاتا یا کسی جانور کا گوشت کھاتا، اس کے بعد شراب پیتا، اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر بہت شور و غل کرتا۔ اب امام اعظم کی راتیں تو سجدوں میں گزرتی تھیں، ان کی راتیں تو عبادتوں میں گزرتی تھی۔ اب پریشان ہو جاتے مگر آپ صبر کرتے، عبادت میں مصروف رہتے۔ پڑوس میں شرابی پڑوسی جو ہے وہ شور مچاتا اور یہ ادھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ذرا سوچئے ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص آ جائے تو ہم نے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لینا ہے، بلکہ تھوڑی سی اس کے گھر سے کوئی آواز ہی بلند ہو جائے تو بندہ چیخنے لگ جاتا ہے، یار تمہارے گھر کی آواز، ٹی وی کی آواز، فلاں چیز کی آواز ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ کوئی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ لڑائی کے لیے ریڈی ہے۔ امام اعظم ہیں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، اور شراب کے نشے میں دھت آپ کی عبادت میں وہ خلل ڈال رہا ہے۔ آپ نے کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی بات نہ کی، صبر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے موچی کی آواز نہ سنی، ہمسائے کی شور کی آواز نہ سنی۔ آپ حیران ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے، آج کوئی شور نہیں ہے، خیر تو ہے۔ آپ نے معلومات کیا کہ معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ کل رات خلیفہ کے سپاہی آئے تھے اور اس شرابی موچی کو پکڑ کے لے گئے۔ فجر کی نماز ادا کی اور آپ نے گھوڑا نکالا اور گھڑ سواری کرتے ہوئے خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ امام اعظم، اچھا آپ کا نام تھا، آپ کا مرتبہ تھا، آپ کا مقام تھا۔ خلیفہ کو جب اطلاع دی گئی کہ امام اعظم آئے ہیں، آج آپ کے دربار تک آ گئے ہیں،
خلیفہ نے سپاہیوں کو تاکید کی کہ انہیں نیچے قدم نہ رکھنے دینا، سواری سے اترنے نہ دینا، سواری کا لگام تھام کر میرے پاس لے آؤ۔ اس عزت کے ساتھ آپ کو لایا گیا، خلیفہ بھی بالکل آپ کے سامنے بچھ گیا، آپ کو سواری سے نہ اترنے دیا۔ کہ حضور آپ حکم فرمائیں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فرمایا میرا پڑوسی ہے، اس کو تمہارے سپاہی گرفتار کر کے آئے ہیں، آپ آرڈر کیجئے کہ اس کو رہا کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا حضور لبیک، آپ کا حکم مل گیا، میں حاضر۔ خلیفہ نے آرڈر کیا اس موچی کو بھی چھوڑ دو، بلکہ آج جتنے لوگ گرفتار ہوئے سب کو رہا کر دو۔ آج ہمارے دربار میں امام اعظم آئے ہیں، جتنے آج قیدی ہیں سب کو رہا کر دو۔ سارے رہا ہو گئے، امام اعظم واپس آنے لگے، وہ موچی پیچھے پیچھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اے نوجوان، میں نے کبھی تم کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ کہا نہیں، بلکہ حضور آپ نے تو میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمایا، آپ نے پڑوسی کا حق آج ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد امام اعظم کا وہ حسن سلوک دیکھ کر وہ شرابی شور و غل کرنے والا پڑوسی جو ہے اپنے گناہوں پر تائب ہو گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر گویا اس نے توبہ کر لی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ برائی کو برائی سے نہیں ٹال سکتے، آپ آگ کو آگ سے نہیں بجھا سکتے، آگ کو بجھانے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ آپ اس نے اخلاق کے ذریعے دلوں کو جیت سکتے ہیں، آپ لڑائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، جیسے کو تیسا ہونا چاہیے، بدماشوں کے سامنے بدماش بننا چاہیے، آج بھلائی کا زمانہ نہیں ہے۔ وہ بے وقوف ہیں۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ شریف رہیے، آپ نرم رہیے، آپ شفیق رہیے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ظلم کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا، اس کے دل پر اثر ہوگا۔ اچھا جناب نہیں اثر ہوتا، وہ نہیں سدھرتا، آپ کو صبر کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو صبر کی نیکیاں مل رہی ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ظلم سہ رہا ہے، میرے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مگر یہ معاف کر رہا ہے۔ اور یہ معاف کرنا کیا معلوم ہماری معافی کا سبب بن جائے۔ تو لڑائی جھگڑا یہ اچھی عادت نہیں، بات بات پر لڑنا جھگڑنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے ایک اور خوبصورت روایت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سننا، حدیث پاک سنیں۔ اب قرآن اور حدیث سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ معجم کبیر کی حدیث، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جن لوگوں سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی ایذا رسانی پر، تکلیف پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ یعنی مرتے وقت تک ہمیشہ کوئی پڑوسی کی تکلیف برداشت کرے نا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کر لیں، میرے پڑوسی سے میری لڑائی ہے، میرے پڑوسی کی ایک غلطی بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کے بچے سے غلطی ہو جائے، اس کے گھر والوں سے غلطی ہو جائے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ فائدے مند ہے، یا میں صبر کروں اور اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، یہ فائدے مند ہے۔ طے آپ نے کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یاد رکھیے حق کے پڑوس صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، یعنی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف برداشت کرنا بھی حق کے پڑوس میں شامل ہے۔ بندہ کہتا ہے میں بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ بھی نہیں پہنچاتا، یہ حق ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نارمل لائف ہے۔ اب مزہ یہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کی کسی بات سے آپ کو پرابلم ہے، مگر آپ صبر کریں، یہ حق کے پڑوس ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے، ایک ہی آیت ہے اور طویل آیت، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ترجمہ کنز ایمان غور سے سنیں، اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں
اور پاس کے ہمسائے، صرف برابر والا نہیں، قرآن کہتا ہے اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ جو لوگ بڑائی مارتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو حقیر جانتے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ عاجزی کے پیکر بن کے سب کے ساتھ گھل مل کر رہنا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کی سبحان اللہ ذرا تفسیر سنیے کہ تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ قریب کے ہمسائے سے مراد کیا ہے۔ قرآن نے کہا نا اپنے قریب کے ہمسائے سے حسن سلوک کرو۔ قریب کا ہمسایہ وہ ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، ویری نیکسٹ، برابر والا گھر۔ اور دور کا ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا جو محلہ دار تو ہو مگر اس کا گھر آپ کے گھر سے نہ ملا ہوا ہو، یعنی محلے میں جو ہے وہ بھی ہمسایہ ہے مگر وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ قرآن اس کا بھی حکم بیان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس میں سلوک کریں۔ اب بڑی زبردست علماء نے تفسیر لکھی کہ جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اب اس کا حق اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جو صرف پڑوسی ہو، رشتہ دار نہ ہو، وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ جو مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ گویا کیٹیگرائز کر دیا علماء نے، اس کی تطبیق اور تفصیل بیان کر دی کہ اگر کوئی ایسا شخص محلے میں رہتا ہے جس کے محلے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، تو جتنے مسلمان پڑوسی ہیں وہ قریب کے پڑوسی ہو گئے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ پڑوسی تو پھر بھی رہے۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ہے تو اب رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ قریب کا پڑوسی ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں تو کم از کم وہ دور کا پڑوسی ضرور ہے۔ اس کی احتیاط اور اس کا جناب احکام جو ہے ہم نے سنے کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار، یہ آپ نے قرآن سن لیا نا، اب حدیث سنیں، بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، آپ ذرا غور کرتے جائیں جتنے اسلامی بھائی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پڑوسی کے بغیر، میدان میں تو کوئی بھی نہیں رہتا نا کہ اکیلا بیچ میں بیٹھا ہے، نہ ادھر کوئی پڑوسی نہ ادھر کوئی پڑوسی، ایسا تو نہیں ہے، کسی محلے میں ہی رہتے ہیں یا بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ تو اب سنیں، کیا ہم یہ حقوق ادا تو دور کی بات کبھی سنے بھی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ اسے دو حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، جب محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا گھر بنا لیتا ہے بندہ، اگلے کی ہوا روک لی ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیا، نہیں، پھر فرمایا اس کی ہوا روک لو، ایسا کام نہ کرو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو۔ ہانڈی سے ایذا کیسے؟ بعض لوگ بڑے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ برابر میں پڑوسی غریب ہیں، اور بتاتے بھی آج ہم نے یہ پکایا ہے۔ اب اگر آپ نے اچھا کھانا بنایا تو پڑوسی کو جا کر کچھ پیش کریں، یہ حق ہے اس کا۔ فرمایا اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اپنی ہانڈی سے تکلیف نہ دو، اس ہانڈی میں سے اس کو بھی کچھ دو۔ میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو۔ اگر ہدیہ نہ کرنا ہو، آپ نے کوئی ایسا فروٹ خریدا ہے، کوئی ایسی جناب چیز خریدی ہے جو قیمتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ نہ کچھ پڑوس میں بھجوائیں۔ اور اگر اب نہیں بھجوا سکتے، حدیث دیکھیں، اسلام دیکھیں، تعلیمات دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر نہیں دینا نا تو چھپا کر مکان میں لاؤ، کہ تمہارے بچے سے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوس کے بچوں کو رنج ہو۔ یہ ہے اسلام، کہ اگر غریب پڑوسی ہیں اور آج آپ نے کوئی اچھا فروٹ لیا ہے، کوئی اچھا کھانا لیا ہے، اور بچے باہر جا کر برابر میں بتائیں کہ دیکھو ابو آج آئس کریم لائے ہیں، آج ابو چاکلیٹ لائے ہیں، آج ابو یہ والا فروٹ لائے ہیں، وہ غریب کے بچے روز اپنے ابو کو کہہ رہے ہیں ابو ہمیں بھی چاکلیٹ کھانا ہے، ہمیں بھی فروٹ کھانا ہے، اس غریب کے پاس کچھ نہیں ہے، یا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے بچوں کو کچھ بھجوا دیں، اور نہیں بھجوا سکتے تو دل نہ توڑیں، رنج نہ پہنچائیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ نبی پاک فرماتے تمہیں معلوم ہے
کہ پڑوسی کے کیا حق ہیں، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو پڑوسی کا صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے متعلق مسلسل وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید آج پڑوسی کے لیے وصیت کا بھی اعلان فرما دیں گے، پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، مرنے کے بعد کوئی حصے کا اعلان نہ ہو جائے کہ جس طرح بچوں کے حصے ہیں پڑوسی کے بھی حصہ ہوگا۔ اتنی تاکید نبی پاک نے فرمائی۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں پڑوس میں رہتا کون ہے، پڑوس والا کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، یہ بھی نہیں پتا، بچے کتنے یہ بھی نہیں معلوم، کہیں نام بعض اوقات تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے پڑوسی ہیں، اچھا آپ میرے پڑوسی ہیں، ایسا بھی خیر محلوں میں کم ہوتا ہے ایسا۔ یہ جو بلڈنگیں بن گئی نا، اس میں تو جناب لفٹ میں ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر آج کسی سے ہم نہیں ملتے نا تو کل ہم سے بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آج ہم کسی کی مدد نہیں کرتے تو کل ہماری مصیبت میں بھی کوئی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ پڑوس سب سے پہلے ریئیکٹ کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پڑوسی جو ہے نا مصیبت میں سب سے پہلے مدد کو پڑوسی آ سکتا ہے، رشتہ دار بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو کیا آپ 4 کلومیٹر دور رشتہ دار کو فون کریں گے وہ آ کے آپ کو نکالے گا، یا برابر میں رہنے والا پڑوسی بچائے گا؟ ہیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، فوراً ہاسپٹل لے جانا نہیں، کبھی سلام کیا ہی نہیں، کبھی مسکرا کر ملے ہی نہیں، کبھی اس کے غم میں گئے ہی نہیں، تو آج کس منہ سے آپ مدد مانگنے جائیں گے؟ تو خدارا یہ شریعت کے تقاضے، آخرت کی نعمتیں الگ ہیں۔ اگر دنیا میں بھی سکون سے جینا ہے نا تو ہم مسلمان پڑوسیوں کو ایک بن کر جینا ہوگا، ہیں ایک دوسرے کے عزتوں کے پاسدار بن کر، ایک دوسرے کے خیرخواہ بن کر۔ اور اس کی فضیلت کتنی پیاری ہے، آپ آگے سنتے جائیں گے کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح زندگی گزاری اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا تعلق رکھا۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے دور کے رہنے والے دوست تو راضی ہیں، برابر کا پڑوسی جو ہے وہ سخت بدسن ہے، سخت تکلیف میں ہے، روز شاید اس کا دل ہماری طرف سے دکھتا ہوگا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، چھوٹا سا کبھی غلطی ہو جائے، اس کا بچہ کچرا ہمارے گھر کے سامنے رکھ جائے، ہم چیخنے لگ جاتے ہیں، چلانے لگ جاتے ہیں۔ کبھی اس کے گھر میں دھلائی ہو رہی ہے، پانی باہر جمع ہو گیا، گالیاں نکالتے ہیں، آستین چڑھا کے لڑائی کرنے چلے جاتے ہیں۔ اچھا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو غیبت تو پھر بھی کرتے ہیں، برا بھلا تو پھر بھی کہتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، اور یہ آپ کے لیے زبردست یوں سمجھیے کہ ثواب کا موجب ہوگا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ فرماتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرے، اور پھر فرمایا ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرے۔ ایسے سوال نہ کرو کہ وہ تکلیف میں آ جائے، کتنا کماتے ہیں تو گھر اپنا ہے یا کرائے کا ہے، تو پرسنل حالات پر زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرے، مصیبت میں ہو تو غم خواری کرے، مشکل میں ہو تو ان کا ساتھ دیں، خوشی میں ان کو مبارکباد دیں، بلکہ خوشی میں شرکت کریں، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیں، اپنے گھر کی چھت سے ان کے گھر میں نہ جھانکے۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، ویسے بھی ادب نہیں ہے، ویسے بھی پردے کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ کسی کے گھر میں کیوں جھانکوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مگر یہ جو کرنے والے ہیں سوچیں کہ یہ شدید یوں سمجھیے کہ غلطی ہے۔ ان کی دیوار پر بعض اوقات پڑوسی کی دیوار پر اپنی کوئی تعمیرات کر لیتے ہیں، یا کوئی پائپ یا پردالا لگا کر وہاں جناب مٹی گر رہی ہوتی ہے، وہاں پانی گر رہا ہوتا ہے، یہ بالکل نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں، جو کچھ اپنے گھر لے جا رہے ہوں، کوئی پڑوسی اگر اپنے گھر کوئی چیز لے جا رہا ہے تو اس پر نگاہیں نہ گاڑیں، ان کے کچھ عیب ہوں تو ان کو ظاہر نہ کریں، اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً ان کی مدد کریں، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کریں، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے۔ پڑوسی نہیں ہے گھر میں اور کوئی تالا توڑ رہا ہے، ہم کہ میرا کیا مسئلہ ہے، اس کا گھر ہے نا، نہیں، آپ کا پڑوس ہے، آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز دیکھ رہے ہیں جو اس کے گھر کے نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کے گھر کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب 2-3 واقعات تاکہ مزید ایمان تازہ ہو اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک غیر مسلم پڑوسی جو ہے، ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، وہ سفر پر گیا
اس کے بال بچے گھر پر رہ گئے تھے، رات کو اس کا بچہ روتا تھا، تو بایزید بسطامی نے اپنی بچوں کی امی سے پوچھا یہ ہمارے پڑوس کا بچہ روز کیوں روتا ہے، روز اس کے رونے کی آواز آتی ہے، حالانکہ وہ بچہ غیر مسلم کا بیٹا تھا، یاد رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ ان کے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، وہ اندھیرا ہوتا ہے رات کو رونے لگ جاتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا میرے پڑوس کا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رات کو روتا ہے؟ ہم کہیں جناب ہمارا یو پی ایس چلنا چاہیے برابر، بے شک اندھیرا ہو جائے، میں کہیں سے تار لے کے اپنی لائٹ سیدھی کر لوں، پڑوس والے سوئیں نہ سوئیں ان کا میٹر ہے۔ کبھی ایسا سوچا کہ یار مجھ سے تار لے کے اپنا پنکھا آپ بھی چلا لیں، آپ بھی اپنے گھر میں ایک بلب جلا لیں تاکہ آپ کے بچے سکون سے سو جائیں؟ آپ سوچیں کہ جس بندے کی اس ریکویسٹ پر یا اس آفر پر جس پڑوسی کے گھر کا پنکھا چلا ہوگا اور اس کے بچے رات کو سکون سے سوئے ہوں گے، برابر والے پڑوسی کے لیے دل سے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی، اللہ نے کتنا اجر دیا ہوگا، مگر یہ سوچ ہی نہیں ہے نا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں میرے پڑوس کا بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، روز رات جب آتی نا، آپ چراغ میں خوب تیل بھرتے، اس کو روشن کرتے اور غیر مسلم پڑوسی کے گھر بھیج دیا کرتے۔ روزانہ رات آپ کا یہ معمول تھا، وہ بچہ سکون کی نیند سوتا کیونکہ گھر روشن ہو جاتا۔ جب وہ غیر مسلم سفر سے واپس آیا، اس کی بیوی نے واقعہ سنایا کہ جب سے تم گئے ہو روز رات کو چراغ آتا ہے، تیل بھرا ہوتا ہے، سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، بچہ سکون سے سو جاتا ہے۔ اللہ غنی، حسن سلوک کا فائدہ دیکھو۔ غیر مسلم کہتا ہے بایزید بسطامی کے گھر کا چراغ تو آ گیا ہے، اب اندھیرا کیوں رہے، کفر کے اندھیرے کو بھی دور کرتے ہیں۔ سب آئے بایزید بسطامی کے پاس، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چراغ بھیج کر گھر روشن نہیں کیا، حسن اخلاق کے چراغ نے دل روشن کر دیا، کفر کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، مگر آج حال یہ ہے اگلے کا چراغ گل کرنا ہو تو ہم حاضر ہیں، کسی کے دل کو توڑنا ہو تو ہمیں آتا ہے، دل جوڑنا نہیں آتا، خوشیاں دینا نہیں آتی، تکلیف دینے میں ہم ماہر ہیں۔ ہم سے ٹینشن دلوا دو، ہم ٹینشن دور نہیں کر سکتے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان وہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ میری وجہ سے تکلیفیں دور ہوں، میری وجہ سے راحتیں پھیلیں، میری وجہ سے خوشیاں پھیلیں۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے تکلیفیں پھیلتی ہیں، جن کی وجہ سے ٹینشن پھیلتی ہے، جن کی وجہ سے دل ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا جواب دیں گے؟ ایک حدیث پاک ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب سوچئے، آج تکلیف دینے میں تو دیر ہی نہیں لگتی ہے، پتہ نہیں ایک تو عجیب جملہ چل گیا ٹینشن دینے کا ہے۔ وہ کس نے بولا ٹینشن دینے کا ہے بھائی؟ کسی کو ٹینشن نہیں دینے کا، کسی کو تکلیف نہیں دینے کی۔ آج دنیا میں کسی کو تکلیف دو گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ تکلیف جس کو پہنچائی یہ کھڑا ہو جائے گا قیامت کے دن، اس دن کیا کریں گے؟ ایسا نہ کریں۔ سنیے ایک اور واقعہ سنیے، اور اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کی آج نیت کرنی ہے۔ اگر آج تک کسی پڑوسی کو تکلیف ہے ہم سے، آج جا کر معافی مانگنی ہے، آج نہ مانگی اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں بھی ایک مجوسی رہا کرتا تھا، غیر مسلم۔ اچھا یہ پہلے کے جو واقعات ہیں نا، یہ بڑے عجیب دور ہوتے تھے، کیونکہ اب تو الحمدللہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، برابر میں بھی مسلمان ہیں۔ پہلے تو غیر مسلموں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، اور اس دور میں بھی کس طرح حسن سلوک ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ کے بالکل برابر میں غیر مسلم کا مکان، وہ کیا کرتا تھا، آپ سے بڑا بغض تھا اس کو۔ ایک تو ہوتا نا غلطی سے، نہیں غلطی نہیں، پلانڈ، اس کا ارادہ یہی ہوتا تھا۔ اس نے ایک پرنالہ نکالا، پرنالہ سمجھتے ہیں جس سے بارش کا پانی وغیرہ گرتا ہے نا، گھر میں ہم بناتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بناتے وقت نہیں سوچتے گرے گا کدھر، بلے نہ پڑوس میں گرے، ہمارا گھر صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، تمہارے گھر کی گندگی برابر میں گر رہی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس شخص نے پلان کیا کہ اپنے گھر کی گندگی، پانی نہیں، گندگی روزانہ حضرت مالک بن دینار کے گھر میں پھینکتا تھا۔
سوچو ذرا، تصور کرو ہمارے گھر میں کوئی گندگی پھینک دے، پھر ہم نے کیا حال کرنا ہے؟ اس کو تو ٹھیک کر دینا ہے، محلے سے ہی نکال دینا ہے۔ سنو، مالک بن دینار روز اس گندگی پر پانی بہاتے صاف کرتے، پانی بہاتے صاف کرتے۔ ایک بار اس کے پاس نہیں گئے کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اچھا وہ روز بھیجتا، روز سوچتا آج لڑائی ہوگی، آج لڑائی ہوگی، آج آئیں گے، آج جھگڑا ہوگا۔ نو جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے خود ہی آیا کچھ دنوں کے بعد، اس کو خود صبر نہیں ہوا کہ اتنے دن ہو گئے، وہ چاہ ہی رہا تھا کہ لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، میں گندگی بھیج رہا ہوں، یہ آتے ہی نہیں ہے، لڑتے ہی نہیں۔ تو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضور میں روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا ہوں، کو غصہ نہیں آتا؟ اب کیا جواب دیا؟ کہا آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں۔ غصہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا نہیں یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کو غصہ آتا ہے، نہیں، غصہ نہیں روکا جا سکتا، غصہ آئے یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ اب غصے پر عمل کیا کر رہے ہو آپ؟ فرماتے غصہ تو آتا ہے مگر پی جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ میرا رب انہیں پسند کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں سنو جو آج کہتے ہیں نہیں جناب شرافت کا زمانہ نہیں، آج اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہے، ارے ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ وہ لوگ جو تھوڑی سی بات پر کوئی ایک گالی دے، بندہ کہے جب تک 7 گالیاں نہ دوں میں چین نہیں لوں گا، کوئی ایک پتھر مارے اب اس کا گھر توڑ کر نہ رکھ دوں تو مجھے بتانا، ارے مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ اے وہ لوگوں جو اپنے غصوں کو نافذ کرتے ہو، جو اب بدلہ لینے کی اپنے خیالات کو رکھتے ہو، سنو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ جو غصہ پینے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس پڑوسی کو جب یہ روایت سنائی، اس پڑوسی کو جب حضرت مالک بن دینار نے قرآن پاک کی آیت سنائی، وہ پڑوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہتا حضور جس اسلام میں یہ تعلیمات ہیں، جس اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ جہاں معاف کرنے کو پسند کیا جاتا ہے، میرے دل کی گندگی، اپنے گھر کی گندگی کو بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو دھوئیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے معافی، یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اب آج اپنے آپ کو ہم سارے میں یہاں دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ یہ عام اسلامی بھائی لڑتے ہوں گے، ہم اسلامی بھائی سوچیں۔ اصل میں بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ جب نمازی ہوتا ہے نا، روزے رکھنے والا، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، نیکی کے کام بھی کر، وہ سمجھ رہے میرے سارے کام سیدھے ہیں۔ چیک کرو، آپ سے باہر والے تو بہت خوش ہیں، مسجد والے کہتے بھی یار یہ اسلامی بھائی بڑی محبت سے ملتے ہیں ماشاءاللہ، مسکرا کر۔ کیا یہ پیار، یہ محبت آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ ہے؟ آپ کے پڑوسی راضی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اب جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں نا، اٹس ناٹ ویری ایزی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، سنو اے وہ لوگوں جو نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، نیک کہلاتے ہو، سنو۔ پیارے آقا سے عرض کی گئی کہ حضور ایک عورت ہے، وہ نماز، صدقہ، روزوں کی کثرت کرتی ہے، مگر زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ارے نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، صدقہ بھی ہے، پڑوسی ناراض ہے نا؟ آقا نے فرمایا جہنمی ہے۔ ایک نے عرض کی حضور فلاں عورت نماز روزے کی کمی اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی، فرض پڑھتی ہے، زیادہ نمازیں نہیں ہیں مگر صدقہ کرتی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اب سمجھ لیجئے، یہ صرف جو ہے نا دنیا میں ہمارا مقصد آنے کا حقوق اللہ ادا کرنا ہی نہیں ہے، حقوق اللہ ضروری ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا دل توڑنا ہے توڑی جاؤ، ہیں دنیا راضی گھر والے ناراض، ساری دنیا ہمارے حسن اخلاق کی گن گائے کہ کیا مسکرا کر ملتے ہیں۔ ہاں یہ کاروبار میں جو بیچارے کاروباری سیلز مین جو ہوتے ہیں یا جو دکاندار ہوتے ہیں، ان کی دکان پہ بن جائے کبھی گاہک، او ہو ان کی خوش اخلاقی کے ایسے پھول جڑیں گے، اور حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، آئیے آئیے بیٹھے، ماشاءاللہ کھانا کھایا آپ نے؟ چائے پیش کروں آپ کو؟ اچھا کولڈ ڈرنک تو پینی پڑے گی آج آپ، اچھا ذرا پنکھے کے پاس تو بیٹھے نا، بڑے تھکے ہوئے آئے آپ، پانی تو پیجیے، بیٹا جلدی پانی لاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ صاحب کو۔ کیا آپ کی خوش اخلاقی ہے؟ کیوں؟ گاہک ہے نا۔ کیا یہی خوش اخلاقی ماں باپ کے ساتھ ہے؟
کبھی والد کو اس طرح بٹھایا اور کہا ابو میں آپ کو پانی پیش کروں؟ حالانکہ ان کا حق سب سے زیادہ، ماں کا حق سب سے زیادہ، بھائی بہنوں کا حق سب سے زیادہ، اور پھر آج آپ پڑوسیوں کے حقوق سن رہے ہیں۔ پڑوسی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہو تو پہلے ہو جائے، میری بلا سے میرا کیا جاتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ، نہیں، اسلام ہمیں حقوق سکھا رہا ہے پڑوسیوں کے۔ میں آپ کو اس نبی کی باتیں سنا رہا ہوں جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ روزے، یہ نمازیں، یہ دین کے لیے کوششیں یہ قیامت کے دن منہ پر نہ مار دی جائیں کہ جاؤ تمہارا پڑوسی تم سے ناراض تھا، پھر کدھر جاؤ گے؟ اگر کسی وجہ سے دل دکھایا ہے راضی کر لو، کچھ تحفے بھجوایا کرو، مسکرا کر بھی۔ اور مبلغین کو بالخصوص میں تاکید کرتا ہوں کہ ہم سے تو ہمارا پڑوسی زیادہ راضی ہونا چاہیے، ہم سے راضی ہوگا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی وابستہ ہو جائے گا، ہے مدنی ماحول میں آ گیا، اس کی نسلیں سدھر جائیں گی، اس کے عقیدے سدھر جائیں گے۔ اگر مجھ سے اور آپ سے ناراض ہوا اور کہیں کسی اور طرف چلا گیا تو بیچارے کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ ہمیں تو ایک مبلغ کی حیثیت سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کا۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، اس نے کیا کیا کہ بیت الخلاء میں حضرت سہل تستری کے گھر کی طرف اس نے ایک سوراخ کیا اور جس سے نجاست گردی تھی، آپ رات دن اس کی بیت الخلاء سے آنے والی نجاست کو صاف کرتے، اپنے گھر کے کونے میں جمع کرتے رہتے، ایک دن، دو دن، کئی دن۔ اب جب آپ بیمار ہو گئے نا، حضرت سہل تستری بیمار ہو گئے تو آپ گئے اس بندے کے پاس، آخری وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے تم روز گھر میں گندگی بھیجتے ہو، میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں، لڑتا نہیں ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ میرا اب انتقال ہونے والا ہے، اب میرے بعد ہو سکتا ہے میرے وارث جو ہے نا برداشت نہیں کریں گے اور مجھے ڈر ہے تم سے جھگڑا نہ کریں، تو بھائی میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم جو ہے نا یہ کام اب نہیں کرنا، میرے دنیا سے جانے کے بعد کم از کم نہیں کرنا۔ وہ غیر مسلم جو تھا وہ حیران ہو گیا ان کا حسن اخلاق دیکھ کر کہ یہ مجھ سے لڑنے نہیں آئے، مجھے ہی بچانے آئے کہ بعد میں میرے بچے نہ ماریں تجھے، پھر ایسا کام مت کرنا۔ کہتا حضرت جس اسلام میں اتنا درس، اتنا صبر، اتنا حسن اخلاق ہے، پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کر اس مذہب میں ہی داخل کر لیجیے۔ ہمارے بزرگوں کے پڑوسی ان کے حسن سلوک کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، ہمارا مسلمان پڑوسی ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان ہے۔ غور کیجئے، آج سے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، آج ہمارے پڑوسی کو فرق محسوس ہو جائے کہ کمال کو طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی، کیا ہو گیا ان کو، ایسا مسکرا کے مل رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، خیریت بھی پوچھ رہے ہیں، میرے پڑوسی کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ آج آپ نے آج کے بعد ایسی تبدیلی لانی ہے اپنے اندر تاکہ ان کو احساس ہو، اور کبھی موقع بھی ملے نا تو بتا بھی دینا کہ یار دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں گیا تھا، کیا ماشاءاللہ وہاں تربیت ہوتی ہے، مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے آپ کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، پیارے بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتانا۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، پڑوسی بھی راضی ہو جائے گا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آ جائے گا۔ اگر ذکر اجتماع کا کر دو گے نا، ذکر آپ کے مدنی ماحول کا کر دو گے تو ڈبل فائدہ ہو گیا نا، آپ سے بھی راضی ہو گیا، آپ کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہو گیا، اور تیسرا فائدہ بھی آپ کو ہوگا کیونکہ آپ تو حق ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس کو کون سکھائے گا کہ آپ کا حق کیا ہے؟ اب وہ اجتماع میں آئے گا تو وہ بھی سیکھ جائے گا، آپ سے بھی حسن سلوک کرنے لگ جائے گا، آپ کا خیال بھی رکھنے لگ جائے گا، تو میں بھی مدنی ماحول میں، پڑوسی بھی مدنی ماحول میں، تو پھر انشاءاللہ محلے میں مدنی ماحول ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پڑوسی جو پڑوسیوں کے حق ادا نہیں کرتے ان سے، ان کی کچھ آپ نے فضائل بھی سن لیے، واقعات بھی سنے، وعید بھی سنی، ایک اور وعید سنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لیں گے دامن۔ مظلوم پڑوسی عرض کرے گا یا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں مجھ سے روک رکھی تھی۔ پڑوسی کا جو حق ادا نہیں کرتے نا، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پڑوسی آ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کی، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی ہے، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، کن تین کبیر بڑے صحابہ کو بھیجا
کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے یہ اعلان کرنے لگے، بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، اور جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اے خوف زدہ کرنے والو، ٹینشنیں دینے والو، بندہ کہتا ہے جانتا نہیں میں کون ہوں، آئندہ میرے آنکھیں نہیں اٹھانا میری طرف، خبردار تو میرے بچے کی طرف دیکھا ہے، خبردار آئندہ میرے گھر کے باہر کبھی کچرا آیا، تمہاری گاڑی یہاں پارک ہوئی، خبردار تو تمہارا پانی میرے دروازے کی طرف آیا، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ ڈرا دیا نا، پھر اندر آ کے بولتے بھی دیکھا کیسا روب ہے میرا، ہیں کیسا آئندہ سیدھا کر دیا میں نے، سیدھا نہیں کیا تم سیدھے ہو جاؤ گے بلکہ الٹے ہو کے لٹکا کے مارا جائے گا۔ سنا آپ نے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوف زدہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارے ہم خوف زدہ کرنے آئے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے دلوں میں اطمینان، خوشی، محبت ڈالنے آئے۔ آج تم دوسروں کو خوف زدہ کر رہے ہو، دوسروں پر بے رحمی کر رہے ہو، اگر تم سے حساب لیا گیا، تم کو جناب عذاب دیا گیا تو کدھر جاؤ گے؟ اس دن خوف زدہ کیے جاؤ گے۔ خدا را یہ عادت تبدیل کیجیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے، اور آج اچھی پکی سچی نیت کر کے کھڑے ہونا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد پڑوسی کے حقوق ادا کریں گے۔ اچھا میں بھی نیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے پڑوسی سے جا کر اچھی ملاقات بھی کریں گے اور اس سے انشاءاللہ معافی بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں، وہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیوں معافی مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں معافی مانگنے کا ثواب تو ملے گا نا، دل میں اس کی خوشی تو داخل ہوگی، اور بتا بھی دے تو اچھی بات ہے کہ ہم نے اجتماع میں سنا تھا کہ پڑوسی راضی نہیں ہوگا تو رب ناراض ہو جائے گا، آپ راضی ہو جائیں، ناراض مت ہوئیے گا۔ ہو سکتا ہے میرے بچوں کی وجہ سے، میرے بچوں کی امی کی وجہ سے، کبھی ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، پیارے بھائی ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم بھائی ہیں، آئندہ کوئی کام ہو مجھے بتائیے گا، میرے لائق کو حکم ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ کے 4 جملے اس کا دل جیت لیں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت آ جائے گی، کیا معلوم وہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو جائے اور یہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے ایسا بھی کوئی بیٹھا ہو بولے یار کمال کی بات کر، میں کیوں معافی مانگوں، تکلیف تو اس نے دی ہے، ٹینشن تو وہ دے رہا ہے، معافی میں مانگوں۔ ہماری میمنی میں نا، میمنی زبان میں کہاوت ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ جھک جاؤ، کوئی بات ہے، قصور اس کا ہے، کوئی بات نہیں، میں چھوٹا، مجھے معاف کر دو، انشاءاللہ آپ معافی مانگنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جس میں اتنی پیاری باتیں سکھائی جاتی ہے۔ آج سے 1-2 ہفتے پہلے بیان کا مجھے بھی موقع ملا تھا، آپ میں سے جنہوں نے شرکت کی ہوگی، ہمیں عورت کا مقام بیان کیا گیا تھا، سنا ہوگا آپ میں سے کئیوں نے، یہ بیان یہاں بھی ہوا ہوگا، جس میں ماں کا مقام، بہن کا مقام، بچوں کی امی کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ تو یہ الحمدللہ مدنی ماحول میں ہمیں یہ بکثرت چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو اگر آتے رہیں گے پابندی سے اجتماعات میں، شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی تربیت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھرپور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جی اچھا، حاتم طائی کے بارے میں نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اسلام جو ہے وہ نہیں ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں، تو میں اپنے لفظ سے رجوع کرتا ہوں، اور اگر وہ مسلمان تھے تو ظاہر ہے ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن اگر وہ زمانہ جاہلیت میں تھے، نبی پاک کا دور نہیں پایا، اور اگر کوئی ایمان اس سے پہلے نہیں لایا اور وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہے تو اس کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن حاتم طائی کے بارے میں مجھے تفصیل نہیں پتہ، تو لہٰذا میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ میرے الفاظ اگر شرعاً غلط ہیں تو میں اس سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جن اسلامی بھائی نے میری اصلاح فرمائی، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ مدنی قافلے، کیا بات ہے۔ اب اگر یہ جو نرم ہونا ہے نا، ہم کو جو ہم نے بھی بات کی ہے، نرم ہونا ہے، شفیق ہونا ہے، سب کے لیے اچھا مہربان ہونا ہے، یہ ایسے ایک بیان سے بندہ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے ہمیں تربیت بھی لینی ہوگی، اور بہترین پریکٹیکل تربیت جو ہے نا وہ مدنی قافلے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں گے نا تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بھی عادت پڑے گی، تکلیف پہ صبر کرنے کی عادت بھی ہو جائے گی۔ تو اب 12، 13، 14 اگست چلیں بھائی، اس میں میرا خیال ہے چھٹیاں بھی
2 چھٹیاں ہیں، سبحان اللہ، 2 تو چھٹیاں، 1 چھٹی کرنی پڑے گی۔ اور ویسے بھی جس کو وطن سے محبت ہے، یوم آزادی بھی ہمارا ہے، تو کیا ہی اچھا طریقہ ہے کہ اپنے وطن، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے شکرانے میں بھی بندہ مدنی قافلے میں سفر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں وہاں جا کے دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے پاک وطن کی حفاظت فرما۔ تو وطن کے شکرانے کی نیت بھی کر لیں اور خوب نیکیاں کمانے کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 12، 13، 14 اگست مدنی قافلے میں شرکت کریں گے۔ اب آئیے، ہر شب جمعہ اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اپنے معمولات ہم پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ
بھی پڑھ لے جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب